إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاری. اپنی نمازوں کی اصلاح کیجئے، یہ آج کے درس حدیث کا عنوان ہے. آپ پوچھیں گے اہل حدیث اور سلفی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسے نماز پڑھتے تو ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں، مگر کبھی ہم دیکھتے ہیں بغیر شعور کے ہمارے نمازوں میں کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں. وہ غلطیاں کیا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی اصلاح کیسے کرتے تھے اور نمازوں کی اصلاح کا معاملہ کتنا اہم ہے، ہم آج کے درس حدیث میں بتائیں گے. جلیل القدر صحابی ہیں مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ. وہ بولتے ہیں کہ ہم نوجوان صحابہ نبی کے پاس گئے، آپ کے پاس 20 دن سے زیادہ ٹھہرے رہے. کتنے دن؟ 20 دن. روایت آتی ہے بخاری میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک ان کو نماز کے اور دیگر ارکان اسلام عقائد وغیرہ سکھائے. جب 20 دن تک ہو گیا تو اللہ کے نبی نے ان کے چہروں کو دیکھا، لگتا تھا کہ گھر سے زیادہ دور ہونے کی وجہ سے گھر والے یاد آ رہے تھے. دیکھو کیسے نفسیات. آپ نے پوچھا آپ کو گھر والے یاد آتے کیا؟ اس میں شادی شدہ تھے، غیر شادی اس کا ذکر تو نہیں ہے. تو حضرات صحابہ اکرام نے کہا ہاں یا رسول اللہ 20 دن ہو چکے ہیں، ہمیں اپنی گھر کی یاد آتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ ٹھہرو، بلکہ آپ نے فرمایا ایسے لگتا ہے تمہارے چہروں کو دیکھنے سے گھر والوں کی یاد آتی ہے، گھر جانے کا شوق ہے تو ایسا کرو جتنا تم نے میرے پاس رہ کر دین سیکھا ہے اپنے گھر والوں کو سکھاؤ. اس موقع پر آپ نے یہ جملہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ یہاں ان کو جملہ یاد ہے، یہ تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس حدیث کے فوائد میں علماء نے پہلی بات لکھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کے آخری میں اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں پر آپ نے اپنی رحمت کا اثر ڈالا. آپ نے نوجوانوں کی بھی اصلاح فرمائی. آج کل ہم دیکھتے ہیں نوجوان علماء سے جڑتے نہیں ہیں، نوجوان انٹرنیٹ سے جڑتے ہیں، جا کے علم اس سے حاصل کرتے ہیں اور اس میں ان کے خواہش کے مطابق علم آیا تو وہ حاصل کر لینا اور علماء سے بحث کرنا. میں سمجھتا ہوں ایسے سر پھرے نوجوان اہل حدیثوں میں ہیں، غیر اہل حدیثوں میں بھی ہیں. بنگلور میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں انڈیا میں کوئی عالم دینش نہیں. کون عالم؟ وسیع اللہ عباس صاحب، نہیں تو انیس الرحمن صاحب، نہیں تو یمن میں کوئی ہے یحییٰ حجوری. اس کے علاوہ کوئی بھی عالم دین نہیں، کسی کی درس میں بیٹھتے نہیں. حالانکہ علماء جن کو ماشاءاللہ سلفی بنائے ان کے پیٹ میں چھرا گھونپتے ہیں اور خطبہ جمعہ میں بھی نہیں آتے، دیر سے آتے ہیں. علماء پہ حکم لگانا، انہیں فلاں ویسا ہے فلاں ویسا ہے. یاد رکھیے یہ علماء سے بے نیازی کا جو مزاج ہے نا، یہ خوارج کا مزاج ہے. یہ آپ دین کو علماء کے توسط سے ہی سمجھ سکتے ہیں. علماء سے بے نیازی آپ کو جو ہے خطرناک انداز تک لے جا سکتی ہے. بلکہ ہماری جماعت کے کچھ ایسے نوجوان بھی تھے، انہوں بولے انڈیا میں رہنا جائز نہیں ہے، کافراں رہتے، ہجرت کرنا واجب ہے. انڈیا سے گئے، وہ یمن کے بارڈر پہ پکڑ لیا گئے تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں. اب لہٰذا تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ نوجوانوں کی حفاظت کرو. غلط باطل افکار نظریات جو آتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی تربیت بھی کرتے تھے. آپ نے انہیں نماز کا حکم دیا اور کہا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. آپ جانتے ہیں نماز کا حکم کہاں آیا؟ قرآن میں آیا. جیسا کہ اللہ نے کئی جگہ کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. کیا مطلب؟ نماز قائم کرو. نماز پڑھنا الگ ہے، نماز قائم کرنا الگ ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے آداب اور شرائط جس طرح کرنے کا حکم دیا ویسے ہی پڑھنا، اسے بولتے نماز قائم. جیسا کہا الذین یقیمون الصلاۃ. حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں واقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز ہم قائم کرنا ہو تو کیا قرآن ہمارے نماز سیکھنے کے لیے کافی ہے کیا؟ آج ہماری صفوں میں بھی انکار حدیث کا فتنہ بھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے. وہ حدیث صحیح نہیں. مثال کے طور پر نبی نے کہا کہ مچھر یہ کیا ہے، مکھی گرتی ہے تو آپ نے کہا جس پر میں بیماری ہے اس سے گرتی ہے. آپ نے اس کو کہا کہ ڈبو کر اٹھاؤ. آج کا نوجوان سیرت پڑھ لے کے بولتا کیسا ڈبا کر اٹھانا سو؟ ارے اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ پھر اللہ کے نبی جو بولتا سننا.
مائکرو سیکنڈ بھی آپ کو انتظار کرنے کا میں بسوچ کو وقت نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا مومن مرد عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے آنے کے بعد اختیار بھی نہیں ہے. چنانچہ نماز سیکھنے کے لیے حدیث ضروری ہے اور حدیث کے بغیر ہم نماز سیکھ نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہاں سکھاتے دیکھو, تعجب کریں گے آپ نے بخاری کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, فرض نماز آپ نے ممبر پہ سکھائی ہے. اب تعجب کریں گے کیسے کھڑے ہوں گے آپ, کھڑے ویسا ممبر پر کھڑے, فرض نماز ہے. طبرانی کی روایت آتی ہے, علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ کوئی سنت نماز نہیں تھی, فرض نماز تھی. وہ آپ ممبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, چونکہ وہاں سجدہ نہیں کر سکتے نا, سجدہ کرنے کے لیے نیچے اترے. اور راوی وہ بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے ممبر کو ہم نے دیکھا تو 3 جو ہے اس میں کیا تھے, سیڑھیاں تھیں, لہٰذا 3 سیڑھیوں والا ممبر بنانا ہی بہتر ہے. اور اس سے بڑھ کر سیڑھیوں والا ممبر بنانا یہ اموی جو ہے بدعت ہے, جیسا کہ علماء نے کہا. اچھا ٹھیک ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے, سجدہ کرنے نیچے اترے, جب نماز مکمل ہو گئی تو آپ نے ممبر پر چڑھنے کا وجہ بیان کرتے ہوئے کہا انی صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی. اے صحابہ کی جماعت, میں ممبر پہ چڑھ کے نماز کیوں سکھایا بولے تو تاکہ تم میری اقتداء کرو اور جو ہے میری نماز سیکھ جاؤ. نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں قریب رہنے والوں کو نظر آ جاتا نبی کیا کر رہے ہیں, مگر دور والوں کو نظر نہیں آتا نا, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ممبر پر چڑھ کے سکھائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ صحابہ کو تشہد سکھانا چاہتے تھے تو ممبر پر چڑھ کر جو ہے تشہد سکھایا. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں کسی کی نماز کو دیکھتے تو ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز سے, محبت سے, پیار سے, نرمی سے ان کی اصلاح کرتے تھے. جیسا کہ رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا نہ رکوع برابر کر رہے ہیں نہ سجدہ برابر کر رہے ہیں. آپ نے ان کو بلا کر کہا جاؤ نماز پڑھو. انہوں یہ نہیں بولے مجھے نماز پڑھنے آتا, جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو واپس کرے, روایتوں میں آتا ہے فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرمق الصلاۃ, بخاری کی روایت ہے, دوبارہ جب جاؤ بولے نا تو اللہ کے نبی اوپر سے نیچے تک جو ہے ٹکٹکی باندھ کر غور سے دیکھنے لگے, میں کیا بولتا ہوں سنتا ہی نہیں کی, تو بہت پھر غلطی کرے. پھر اللہ کے نبی آئے, 3 بار ویسے ہوا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو نماز کو سکون سے پڑھنا, رکوع بھی سکون سے کرنا, سجدہ بھی سکون سے کرنا. یہ واقعے کی فوائد میں علماء نے لکھا نماز کی حفاظت بہت ضروری ہے, نماز میں اطمینان بھی ضروری ہے, نماز میں جلدی بھی نہیں کرنا, اور نماز کی تعلیم اچھے انداز سے دینا چاہیے. ماشاءاللہ ہماری مسجد اہل حدیث مسجد ہے, اس مسجد میں کبھی کبھی دوسری مسلک کے لوگ آ جاتے ہیں, اور ہونا کیا ہم تو ایسا گھورتے اسے بھاگ جاتا ہوں, نہیں کرنا. آپ کے بازو کھڑا پیر سے پہننے ملا چھوڑ دینا. اس لیے کہ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے اسے بتانا, دیکھو اللہ کے نبی ایسا کرتے ویسا کرتے تھے. ان کے علماء نہیں بتاتے نا, وہ اگر ہم اسے غلط سے نمٹتے کہ دوبارہ نہیں آتا ہو. لہذا ہماری مسجد میں غیر مسلک کا آدمی آتا ہے تو اس کی نماز کو دیکھنا. بعض لوگوں کو دیکھتے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تو اٹھا کے نماز میں اوپر بنتے, نہیں کرنا, یہ سب غلط بات ہے. حکمت سے کرو. دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ماشاءاللہ کیسے انداز سے پیش آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اپنی نماز کو صحیح سمجھ جاتے, دوسرے کی نماز غلط ہو سکتی ہے, یہ بات نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں بولنا تمہارا نماز اللہ پورے تمہارے چہرے پہ تمہارا التا, نہیں بولنا. آپ کون ہوتے, یہ خدائی کا دعویٰ ہے نا یہ. لہذا نماز کی اصلاح کرو, اچھے انداز سے کرو. 2 کتابوں کے نام بولتے ہیں, یہ کتابیں آپ خرید کر پڑھو, بہت اچھی ہیں. ایک ہے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت اچھی کتاب علامہ البانی کی. پوری نماز اگر لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں لکھا ہے شروع سے لے کر سلام تک صحیح ہے. اور ایک پاکستان کے عالم دین سعودی عرب میں جا کے رہے, انہوں ماشاءاللہ بہت کتابیں لکھے. ان کا نام ہے منیر عدنان قمر, نام سنے ہوں گے. ان کی کتاب ہے فقہ و کتاب الصلاۃ, 3 جلدوں میں ہے. ماشاءاللہ اتنی بہترین ہے, ہر ایک کے لیے دلائل کا انبار لگا دیا ہے. اگر آپ دلائل تلاش کرنا چاہیں ہر ایک کے لیے, صحابہ سے ہر ایک دلائل ہے. میں سمجھتا ہوں ہر عالم وہ پڑھ لے. اسی طریقے سے علامہ البانی کے شاگرد مشہور حسن سلمان, انہوں نے کتاب لکھے 2 جلدوں میں, القول المبین فی اخطاء المصلین. ٹھیک ہے, نماز میں ہمارے سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں,
یہ غلطیاں ہمارے اپنے اوپر نہیں لے لینا، ہم ایک عام گفتگو کرتے ہیں، ہم میں سے غلطی ہوتی ہے، اگر وہ غلطی ہے تو اصلاح کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اذان کا احترام ہی نہیں ہے، جواب بھی نہیں دیتے، اذان ہوتی رہتی بات کرتے رہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذان ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری خواتین بھی اذان ہوئی تو سر پھوڑ لیتے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اذان ہوئی تو خاموش رہو، عرب میں سب ہم نے دیکھا اذان ہوئی تو کہیں بھی کوئی درس چلتا رہا تو بند ہو جاتا۔ ماشاءاللہ ہماری جماعت کے پروگرام بھی کہیں ہوتے رہتے، دوسرے مسلک کے مسجد کی اذان ہوئی تو الحمدللہ خاموش ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ بہت صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وضو جلدی کرتے ہیں، مزاق کرتے رہتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری، نماز میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ نماز میں سب سے پہلے غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے، یہ کندھا بھی پیر ایک ہی ساتھ ہے نا، الگ الگ ہے، ایک ہی ساتھ ہے، ہم کیا کرتے ہیں پیر پھیلاتے ہیں، ہوتا ہے کہ اوپر گیپ نظر آتا ہے، ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے پیر ویسے ہی رکھیں جتنا آپ کا کندھا ہے، اگر کھولے تو کیا ہوتا ہے گیپ آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری صفوں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، صفیں مطلب کھلی رہتی ہیں بیچ میں، یہ لگنا ہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کندھے کو سخت کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچ میں جگہ شیطان کے لیے نہ چھوڑو، اور اپنے اس کندھے کو نرم رکھو، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت آتی ہے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نماز میں زیادہ حرکت کرتے رہتے ہیں، کہاں دیکھو جا رہتے ہیں، جبہ برابر کرے، ایسا اٹھائے یہ اٹھائے، ایسا معلوم چول ہو رہی ہے۔ نماز میں جو حرکت ہوتی ہے علماء نے اس کو 5 قسم میں تقسیم کیا ہے۔ نماز میں حرکت کرنا کبھی واجب ہو جاتا ہے، کیسے؟ عورت کھڑی ہے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے، وہ بچہ جا کے کرنٹ میں ہاتھ ڈالا، توڑنا پڑتا نماز۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جوتے میں گندگی تھی، جبریل لا کر بولے گندگی ہے نکالو، نکالنا پڑا، اللہ کی نبی حرکت کرے واجب ہے۔ بعض مرتبہ حرکت کرنا حرام ہو جاتا ہے، کیسے؟ اگر آپ زیادہ حرکت کرے تو علماء کہتے ہیں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ مستحب ہوتا ہے، کیسے؟ نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی کا وضو ٹوٹا، پیچھے چلا گیا، تو سامنے والا کیا کرنا؟ سامنے آ کے کر لینا۔ اب نماز پڑھ رہے تھے، کوئی بھی نماز ستھرا نہیں ہے، ذرہ ہٹ کے کھڑ جا سکتے، تو یہ مستحب کہا۔ اور ایک وجہ بھی ہے اس میں، ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیفٹ میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو اللہ کی نبی نے ان کو ایسے پیچھے، یہ بھی آپ نے نماز میں حرکت کی، مستحب ہے۔ مباح ہے، مباح کیسا مطلب؟ آپ اپنے بچے کو لائے، بچہ رو رہا ہے، اس کو اٹھا کے خاموش کرا رہے ہیں، یہ مباح ہے۔ اور اسی طریقے سے مباح میں ایک چیز یہ بھی، قلیل حرکت، چھوٹی حرکت بھی جائز ہے۔ دیکھو ابو داؤد کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، عائشہ نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے حالت نماز میں دروازہ کھولا عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ یہ جو حرکتیں ہیں، لہذا زیادہ حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے حرم کے ائمہ کو، ہاتھ بن لیے تو نو بس مائک کے قریب جا کر پڑھنا شروع کرے تو نہ کھانستے نہ ہلتے، ایسے معلوم ہوتا ماشاءاللہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمیں کھڑے رہے تو پیر یہ وہ کپڑا سیدھا کرتے، بعض لوگوں دیکھتے وہ نماز میں ایسا موڑ لگاتے، وضو کرتے وقت نماز میں آ کے ایسا کرتے رہتے، اور بعض لوگ 10 مرتبہ ٹوپی نکال کے پہنتے رہتے، اور بعض لوگ ایسے ہلتے رہتے۔ یہ سب صحیح نہیں ہے۔ نماز آپ خشوع سے پڑھو، اور نماز اللہ کے سامنے کھڑتے ہیں تو اس کی عزت بھی ہونا چاہیے۔ اور نماز میں ہونے والی غلطیوں میں غلطی ہے کہ نامناسب کپڑے پہن کر آتے ہیں، وہ ٹریک پینٹ وہ ہوتی نا یہاں تک 3/4 وہی پہن کے آ جاتے ہیں بعض لوگ، عرب میں سب ہے ہی ہے۔ آپ بالوں کو دم نے کہا وہ میٹ پہن کے آتے ہیں، کیا وہ ہیٹ پیچھے کر لیتے ہیں، نکل جائیں بہتر ہے وہ۔ اور بعض لوگوں دیکھتے ہیں وہ ایئرٹیل کی جیو کی بنین پہن کے آ جاتے ہیں، پیچھے والے نماز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے لباس میں کوئی بھی لباس پہن کے آ سکتے، یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپ جانا بلکہ بتائے ٹھیک ہے، لیکن نماز کو آتے ہوئے مناسب لباس پہننا بھی چاہیے۔ جواز کے نام پر اگر ہم جو ہے میلے کچیلے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، بعض لوگوں دیکھتے ہیں واشنگ مشین میں سے ٹریک پینٹ پہن لگا جاتا ہے، بدبو ایسی آتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا زینت جو ہوتی ہے وہ مردوں کے لیے بہت اچھی ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی لہسن اور کچا پیاز کھا کر آنے سے منع فرما، لہٰذا تاخراتوں میں ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں وہ چٹنی وغیرہ مسجد میں مت لاؤ کچے پیاز کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور کہا اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور نماز کے لیے کوئی خاص کپڑے رکھنا، یونیفارم رکھنا، یہ بھی سلف سے ثابت نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہن لے چلے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ٹائٹ پینٹ پہن کے آتے، وہ نماز میں بیٹھے تو پیچھے کا حصہ نظر آتا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی حیا کے خلاف ہے۔ اور عورتوں کی مشابہت وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بھی بچنا چاہیے۔ اور ہاتھ باندھنے میں بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے میرا طرف، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا اوپر ہاتھ باندھ لیے، وہ بھی ایسا، اور ہاتھ باندھ لے تو کیسا ہوگا، ایسا ہو گیا۔ حالانکہ حالت نماز میں
ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا ہے، اور دیکھنا کہاں ہے؟ سجدے کی جگہ۔ اگر آپ ایسا ہاتھ باندھ لیں تو کہاں دیکھیں گے آپ؟ تو یہ اس طریقے سے ہماری جو نماز ہوتی ہے غیر شعوری طور پر ہمارے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور بعض لوگ دیکھتے ہیں نماز پڑھ لے کے سامنے دیکھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں تو وہ اذکار یہاں ہے، بعض مسجدوں میں سامنے لگائے ہیں، نماز کے بعد پڑھنے کا نماز میں پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ سب چیزیں، عرب میں سب دیکھتے ہیں، ایک چیز نہیں، پوری حرم نبوی میں دیکھو کہیں یہ کیلنڈر نہیں ہے۔ ہمارے پاس بیڑی کا کیلنڈر، وہ کیلنڈر، پتہ نہیں کیا کیا لا کے لگا لیتے ہیں لوگ مسجد میں۔ یہ سب چیزیں ہندوستان میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لہٰذا نماز میں اوپر سر مت اٹھائیے۔ آپ نے کہا جو لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی نگاہوں کو اچک بھی سکتا ہے۔ نماز میں سجدے کی جگہ دیکھنا خشوع کا تقاضا یہی ہے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں مصلی کو چاہیے کہ وہ نماز میں سجدے کی جگہ دیکھے۔ اچھا، تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں نا، اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے انگلیاں سے حرکت دینا نا، بعض لوگ ایسا حرکت کرتے ہیں پریشانی شروع ہوتی بازو والے کو۔ ایسے ہوا ایک احناف کی مسجد میں، ایسا کرنے پر وہ لوگ انگلی توڑوا لیں، پیش آیا تمل ناڈو میں واقعہ ہے۔ تو کیسے کرنا آپ کو؟ ایسے کیا آہستہ کرنا ہے، وہ جلدی بھی نہیں کرنا۔ بعض لوگ ایسا کرتے، بعض لوگ ہوں کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ دیکھیے کیفیت سلف نے بتائی، اور اچھے لوگوں کو ہم نے علماء کو پڑھ کے دیکھا، نماز میں جب بیٹھتے ہیں نا تو ہماری مطلب حرکت جو ہے تشہد میں انگلی کی طرف ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں، اب میری نظر یہاں ہے، کہاں ہے؟ نماز سجدے کی جگہ نہیں۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشہد میں بیٹھتے انگلی کی طرف دیکھنا، آپ یہ سکھا ہوئی ہے انگلی کی طرف دیکھنا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ شروع سے لے کر آخر تک حرکت کرنا، اور ہر حرکت پر ماشاءاللہ 10 نیکی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ 10 نیکی مجھے معلوم ہو گیا نا، 17 سال بعد ملی حدیث سجدے شکر میں چلے گئے، اور بولے اس سے پہلے ملتی تو میں کتنی نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر لیتا۔ اب بعض لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بدعت ہے، لہذا آپ کریں۔ اور آپ نے فرمایا ایسا کرتے رہنے سے شیطان پر لوہے زدہ بھاری رہتا ہے، اس کو بولتے سبابہ۔ آپ جو ہے اس کی طرف اشارہ کریں، ابو داؤد کی روایت آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، رکوع میں دیکھنا کہاں ہے؟ دیکھنا سجدے کی جگہ ہی ہے، لیکن بعض لوگ دیکھتے ہیں اونٹ کی جگہ سر اٹھا لیتے ہیں۔ آپ سر برابر رکھو، تھوڑا یہ کرو، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے پورا سر اٹھاتے رہے، پورا جھکاتے بھی نہیں۔ بعض لوگ دیکھ پاؤں کی طرف دیکھنا بولتے وہ صحیح نہیں ہے، سجدے کی جگہ دیکھنا چاہیے۔ اور آمین بولنے کی جو کیفیت ہے وہ بھی دیکھو، ایک دم دیوانے کے ساتھ آمین چیخنا نہیں، ویسا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہماری عبادت میں اسلام سنجیدہ ہے۔ ہم آمین نکو بولو نہیں بولتے، آمین بولو، لیکن آمین بولنے میں سنجیدگی۔ آمین تو کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ آمین آپ بولیں، آرام سے اچھے انداز سے بولیں، اور زور سے بولنے سے ہی ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کی آمین مل کر ہم ماشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور 200 صحابہ سے ماشاءاللہ آمین بولنا ثابت ہے، جیسا کہ علماء بولتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رکوع میں دیکھیے ایسا ہاتھ ایسا کھولنا، جب ہاتھ ایسا کرتے ایسا کھولنا۔ بعض لوگوں دیکھتے بس کیا ہے کہ وہ ایسا مائک جھکے ساتھ جھک جاتے ہیں، ایسا ہاتھ پکڑ کے جھکو، اچھا ایسا رہنا، آپ کی پیٹھ ایک دم سیدھی رہنا۔ بعض علماء اس کی مثال دیتے ہیں اس پر پانی رہتا گرنا بھی نہیں، ایسا ہاتھ کھول کے رکھنا۔ سجدے میں گئے تو ایسے رہنا ہاتھ، ہمارے ہاتھ ایسے رہتے، پتہ نہیں کہاں جانے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یاد رکھیے جب بھی کھڑتے نا، یہ ہمارے ہاتھوں کے پیروں کے پوری انگلیاں کا رخ کس طرف ہونا؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک مطلب ہے، کیا ہے؟ جب کھانا ہو تو نماز نہیں ہے، اس کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھا۔ کیسا سمجھا؟ مطلب آفس سے آئے کھانا رکھو، نماز کہاں جاتے؟ نبی کی حدیث ہے نا، لیکن نبی کی حدیث کو سلف کے مذہب پہ سمجھو۔ آپ کو کھانے کی ہرس ہے، شوگر پیشنٹ ہیں، نہیں کھائے تو حدر رہا، حرکت ہو رہی، اس وقت کھا لینا سو۔ آپ اگر بھوک برداشت کرتے ہیں تو نماز پڑھ کے کھانا چاہیے۔ اس طریقے سے ماشاءاللہ علماء نے مکمل طور پر بتایا۔ 5 منٹ ہیں، بعض لوگوں دیکھتے ہیں سجدہ کرتے وقت ناک اٹھا لیتے ہیں، یہ ایسا۔ اور اسی بات بعض لوگوں دیکھتے ہیں، وہ جیسے پرسوں بتایا میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا پڑھو۔ سوسو کیا ہے؟ وہ بلی کو بلا رہے ہیں، بولنا پڑتا نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرب کا تو میں کتنا اچھا رہتا ماشاءاللہ، انہوں جتنی دعا پڑھتے پورا سنیا تھا اس میں۔ اور بعض لوگوں دیکھتے ہیں وہ بازو والے کو تکلیف دیتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والسلام علیہ،
ایسا کرنے سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں دیکھتے ہیں نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اب جو لوگ ادھر ادھر آتے ہیں، میں آپ کو کیا سناؤں، رونا آتا ہے۔ ایک جگہ تمل ناڈو میں خطبہ دیتا تھا میں، وہاں جمعہ کی نماز میں ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا عثمان، بولتا ہے 25 سال بعد جمعہ پڑھا ہوں زندگی میں۔ کیوں؟ بولتا ہے گورنمنٹ جاب میں تھا، وہاں ایک ہندو عورت کام کرتی، اس سے شادی کر لیا، اس کی وجہ سے 25 سال بعد جمعہ پڑھنے آ رہا ہے، اور جمعہ پڑھنے آتا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حال ہے نمازوں کا۔ اور بعض لوگ دیکھتے ہیں امام سے آگے چلے جاتے ہیں، امام سے آگے چلے گئے تو کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ سر کیا بناتا، گدھے کا بنا دیتا۔ اللہ کے نبی فرماتے جب وہ سجدہ کرے تو سجدے میں چلے جاؤ، جب امام سر رکھتا نا اس وقت اس کے بعد جھکنا شروع کرنا ہمیں۔ بعض لوگ احناف وغیرہ میں جلدی نماز پڑھ کے عادت رہتی، اب ہماری مسجدوں میں آئے تو انہوں امام سے پہلے آدھا سجدہ کر کو رہتے، چل جاتے، نہیں ہوتا، آدھا جھک کو رہتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، بدبو لے کر مسجد داخل نہیں ہونا، بھاگ کر بھی نہیں جانا۔ جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو پہلی رکعت چل جاتی بلکہ مسجد کے گیٹ کے سامنے گاڑی چھوڑ کو آ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم السکینہ والوقار، سنجیدگی سے آؤ، سکون سے آؤ۔ اور ایک دن بعض لوگوں دیکھتے ہیں کھڑے ہونے کی طاقت رہنے کے باوجود بیٹھ جاتے ہیں۔ احناف کے پاس تو ایسا ہے، کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، ان کے مسجدوں میں لگا ہوا ہے، کیا تمہیں مسجدوں کو شادی محل بنا رہیں گے، بلکہ ان کے علماء لکھے ہیں، وہ تو غلطی ہے۔ کرسی پر نماز کب پڑھنا، اگر آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے کھڑے ہو جانا، رکوع بھی کرنا، سجدہ نہیں ہوتا تو بیٹھنا۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں سجدہ ایسا کرتے ہیں، سجدہ زمین پہ کرے تو ہاتھ ایسے کرتے نا، آپ رکوع کرے تو دیکھو یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، بس ایسا ہی۔ تو اس طریقے سے یہ جو کھڑے ہونے کی طاقت کے باوجود جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں ان کے ثواب میں جو کمی آ جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی جب سجدے میں زمین پر پیشانی رکھتے تو ہم جھکتے، لہذا اس کا بھی مکمل طور پر اہتمام کریں۔ اور جس حالت میں پالے تھے اس حالت میں آپ چلے جانا۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں امام رکوع میں ہے تو رکوع میں چلے جانا، سجدے میں ہے سجدے میں چلے جانا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع میں آتے نا، کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہتے کب دوسرے رکعت شروع ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں داخل ہو، جب وہ سجدے میں ہم ہیں تو سجدے میں چلے جاؤ۔ اور غلطیاں بہت ہو سکتی ہیں، اگر وہ جاننا چاہتے ہیں تو کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ کہنا یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے 60 سال نماز پڑھیں گے، قیامت کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں مگر قبولیت عمل کی فکر نہ ہو تو پڑھ کے فائدہ کیا۔ لہذا اپنی نمازوں کی اصلاح کیجیے، اپنے بیوی بچوں کی نماز کی اصلاح کیجیے، بچے سب ہوتے ہیں نا ان کو بھی اصلاح کرنا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ کو کبھی اٹھا لاتے، کبھی کیا ہے حسن کو لاتے، کبھی حسین کو لاتے، کبھی تو آپ سجدہ دیر کرتے۔ صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ سجدہ کہیں دیر کرے؟ آپ نے کہا حسین میرے پیٹھ پہ چڑھ کر اس لیے ان کو کھیلنے دیا میں، جمعہ کا موقع ہے حسن کو لا کے ممبر پہ بٹھا لیے ہیں۔ لہٰذا مسجد کو بچوں کو لانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا کہا، عورتوں میں سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں تو یہ انتظار کر رہا تھا، جب میرا ارادہ یہ ہو رہا تھا قرات کو لمبی کروں، لیکن چونکہ وہ بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہوگی لہذا میں نماز کو مختصر کر دیا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو سلام بھی نہ بول سکتے، کوئی بھی نہیں آنا صبح سے بچوں کو لے کر، مگر آپ نے بچوں کی تربیت کی خاطر ان کو برداشت بھی کیا اور اپنی نماز کو مختصر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے اگر نماز صحیح تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو ہم سب کو نمازوں کی اصلاح کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔